اس خدائے واحد کے نام سے جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے، آمین۔ آج ہم دوسری کلیسیا کے بارے میں پڑھیں گے اور تھوڑا بہت سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سمرنا کی کلیسیا کے نام یہ لکھا ہے، جو اول اور آخر ہے، جو مر گیا اور زندہ ہوا، یہ فرماتا ہے، میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں، مگر تو دولت مند ہے۔ اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں، بلکہ شیطان کی جماعت ہیں، ان کے لعن طعن کو بھی جانتا ہوں۔ جو دکھ تجھے سہنے ہیں ان سے خوف نہ کر، دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے، تاکہ تمہاری آزمائش ہو اور تم 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے۔ جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے اسے دوسری موت سے کچھ نقصان نہ ہو۔ جو اول اور آخر ہے، یہ خدائے واحد کا لقب ہے، اس کا نام ہے۔ عیسیٰ نبی کی کتاب میں ہم 42ویں 46ویں 48ویں باب میں اور بہت ساری جگہوں پہ یہی پڑھتے ہیں۔ خداوند غریبی کی بات کرتا ہے کہ تو غریب ہے، یعنی دوسروں کے مقابلے میں تو غریب ہے، دنیاوی طور پہ مال و دولت کے لحاظ سے، لیکن تو امیر ہے۔ غریب کو خداوند امیر کہتا ہے، حوصلہ دیتا ہے کہ مت افسوس کر کے تیرے پاس مال و دولت تھوڑا ہے دنیا کے لحاظ سے۔ دولت بری چیز نہیں، لیکن یہ خطرناک ضرور ہے۔ جیسے خداوند نے فرمایا کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا آسان ہے، لیکن دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دولت انسان سے، آدمی سے جو کہ کمزور مخلوق ہے، گناہ کے باعث ایسے برے کام کروا سکتی ہے کہ وہ اپنی نجات کی راہ سے بھٹک سکتا ہے۔ مثال ہم لیں گے، جیسے لکھا ہے بلعام نبی کی بابت، آگے جا کے اس کا بہتر تذکرہ کریں گے۔ وہ دولت کے لالچ میں بھٹک گیا، بھٹک کے تو وہ کام کیا جو خداوند نے پسند نہ کیا، اور خداوند اس سے ناراض ہوا۔ ناراض یہاں تک ناراض ہوا کہ خداوند نے اس سے خود بات نہیں کی جیسے پہلے کرتا تھا، بلکہ سزا کے طور پر گدی کی معرفت سے بات کروائی، اسے ہم غلام ہونے کی صورت پیدا کی کہ اب تو خدا سے نہیں، مجھ سے نہیں، گدی سے بات کرے گا، گدی تیرے ساتھ بات کرے گی۔ تو یہ نبی کے لیے باعث ملامت اور شرمندگی کی بات تھی۔ تو آگے چلتے ہیں، پھر خداوند کہتا ہے کہ جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں لیکن ہے نہیں، ان کے لعن طعن کو بھی جانتا ہوں۔ تو اس سے
کچھ وقت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت کی کلیسیا میں تکلیفیں تھیں، لوگ ستاتے تھے، تنگ کرتے تھے. ایک طرف رومی تھے اور دوسرے لوگ تھے ساتھ ساتھ یہودی بھی مسیحیوں کو بہت تنگ کرتے تھے. یہاں اگر بہت غور سے پڑھیں ساتوں کلیسیاؤں کے بارے میں تو یہاں شروع سے لے کر آخر تک یعنی ساتویں کلیسیا تک جو بیان آتے ہیں ان بیانات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ پہلی کلیسیا افسس کی تھی، پھر دوسری سمرنا کی ہوئی، اس طرح تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی اور ساتویں. اور اس میں کلیسیاؤں کا حال بیان کیا گیا ہے کہ وقت کے ساتھ یعنی مستقبل میں کلیسیاؤں کے ساتھ کیا کیا ہوگا یا وہ کس حالت میں ہوں گی، ان کے ساتھ کیا کیا ہوگا. اگر چاہیں تو یہ تاثر ابھر کر سامنے آ سکتا ہے. مثلا جب افسس کی کلیسیا کو کہتا ہے کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ شروع میں مسیح خداوند تھے اور رسول تھے اور مسیحیت شروع ہوئی تو لوگوں میں بڑا جذبہ تھا اور مسیح کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، تعلیم پہ پورا عمل کرتے تھے اور زیادہ محبت تھی. اس لیے خداوند کہتا ہے کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی. اب وہ وقت گزر گیا، دوسری کلیسیا کے نام بات آتی ہے جہاں یہودیوں کی ہے کہ وہ تنگ کرتے ہیں، دوسرے لوگ بھی تنگ کرتے ہیں. مسیح غریب تو ہیں لیکن خداوند حوصلہ دیتا ہے کہ تم حوصلہ رکھو، دنیاوی لحاظ سے غریب ہو تو بھی حوصلہ رکھو. اور بہت سی باتیں. تو آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم آخر تک اس کے ساتھ قائم دائم رہیں، اس کے ساتھ چلیں، یہاں تک کہ جان دینے تک بھی، یعنی بڑی سے بڑی قربانی بھی دینے کے لیے ہم تیار رہیں تاکہ اس سے زندگی کا تاج پائیں. کیونکہ بڑی سے بڑی قربانی دینے کا کیا مطلب ہے کہ جیسے اگلی کلیسیا کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ ایک شخص انتپاس کا نام لیا گیا ہے کہ وہ شہید ہوا، مسیح کی خاطر اس نے جان دی. اور بھی بہت سارے تھے مسیحی، بہت سارے لوگ شروع میں شہید ہوتے رہے ہیں جیسے کہ آج بھی مسیحی ایمان کی خاطر. تو مسیح خداوند کا تقاضا یہ ہے کہ جان دینے تک بھی وفادار ہے، یعنی جو دنیاوی زندگی ہے، دنیاوی مال و دولت، سب کچھ، اس سب کچھ کی قربانی دینی پڑے تو بھی منظور کر، کیونکہ جو ابدی زندگی کا تاج ہے وہ ایسی زندگی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی. یہ بات تو ہم کرتے ہیں کہ ابدی زندگی ہے جو ختم نہ ہوگی، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہم مسیحیوں کو اس پہ اور بھی غور کرنا چاہیے، اور زیادہ غور کرنا چاہیے. ابدی زندگی کا کیا مطلب ہے اور کیا ہو سکتی ہے. حالانکہ ہماری پاک کتابوں میں اس کے بارے میں بڑا تذکرہ ہے، بار بار ہم پڑھتے سنتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ میں غور نہیں کرتے، جس سے ہمیں سمجھ کم آتی ہے. جب کم سمجھ آتی ہے تو اس لفظ کی اور جو حقیقت ہے ابدی زندگی کی قدر و قیمت سے بھی ہم نا واقف رہتے ہیں، اور نا واقف رہنے سے اس کے لیے توجہ بھی نہیں کرتے. اچھا آگے چلتے ہیں. اور پھر خدا فرماتا ہے
جس کی کان ہو وہ سنے. کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے؟ پھر کہتا ہے جو غالب آئے اسے دوسری موت سے کچھ نقصان نہ ہوگا. دوسری موت یہ ظاہر کرتی ہے کہ پہلی موت بھی ہے. آگے جا کے جو اس نبوت کی کتاب یعنی مکاشفہ کے آخری ابواب ہیں، خاص کر 20-21، ان میں ہم دیکھیں گے کہ دوسری موت کیا ہے، اور ساتھ ساتھ پہلی موت کا بھی تذکرہ کریں گے تاکہ بات بہتر طور پہ سمجھ آئے. آج یہاں میں ایک خاص بات کرنا چاہتا ہوں جو خدا نے کہی کہ جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہے، ان کی لعن طعن کو بھی جانتا ہوں. یہی بات خداوند کہتے ہیں جب فیلاڈیلفیا کی کلیسیا کے نام فرمان جاری کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھ میں ان شیطان کی جماعت والوں کو تیرے قابو میں کر دوں گا جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں بلکہ جھوٹ بولتے ہیں. دیکھ میں ایسا کروں گا کہ وہ تیرے پاؤں میں آ کر سجدہ کریں گے اور جان لیں گے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے. بہت ہی گہری بات ہے، لیکن میں ایک ہی پوائنٹ صرف کہوں گا کہ یہ عام یہودی اور خاص یہودی میں فرق کرنے والی بات ہے. ہم نے سنا ہے جو علم رکھتے اس کے مطابق مسیح خداوند کا علم ہمیں پرانے عہد نامہ سے ہوا. وہ کیسے؟ یعنی پرانے جو انبیاء تھے سارے باغ عدن سے لے کر مسیح تک، مسیح خداوند کی پیدائش اور موت تک جو نبی آئے آنے والے مسیح کا تذکرہ کرتے تھے، ذکر کرتے تھے کہ وہ آئے گا، بچائے گا، چھڑائے گا. لیکن کیا ہوا؟ دنیا کی مصیبتوں اور دنیا کی لالچ، خود غرضی، مغروری، طرح طرح کی وجوہات سے عام انسانوں یعنی یہودیوں کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ وہ بڑا بادشاہ ہوگا، حضرت داؤد کی طرح یا حضرت سلیمان کی طرح، جو یہودیوں کو بہت پاورفل بنا دے گا، مضبوط کر دے گا، اور یہودیوں کی بادشاہی ساری دنیا پر ہوگی. لیکن سمجھنے میں بڑی مشکل تھی. سمجھ نہ آئی کہ وہ جو آئے گا وہ دنیاوی بادشاہ نہیں ہوگا، خاص کر روحانی ہوگا، تاکہ روحوں کو ابدی نجات دے. تو ہم نے یہ کہا اور سنا کہ عام یہودی میں اور خاص یہودی میں یہ فرق کیا جاتا ہے. یعنی یہودی اس کو کہا گیا جو مسیح خداوند کے ساتھ ساتھ پیچھے چلتا ہے، اس کے انتظار میں ہے، اسے پا کر اس کے پیچھے چلتا ہے، جہاں جہاں وہ جاتا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، یعنی اس کے احکام مانتا ہے. اس کا ہم ذکر یوحنا کی انجیل کے پہلے باب میں پڑھتے ہیں، آخری پہرے میں. یوں لکھا ہے، دوسرے دن یسوع نے گلیل کو جانا چاہا. اس نے فلپس سے مل کر کہا میرے پیچھے ہو لے. فلپس پطرس اور اندریاس کے شہر بیت سیدا کا باشندہ تھا.
फिलिप्पस ने नतनएल से मिलकर कहा, जिसका जिक्र मूसा ने तौरेत में और नबियों ने किया, वो हमको मिल गया है। ये वो यूसुफ का बेटा यीशु नासरी है। नतनएल ने कहा, क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? फिलिप्पस ने कहा, चल कर देख ले। यीशु ने नतनएल को अपनी तरफ आते देखकर कहा, उसके हक में कहा, ये शख्स फिल हकीकत इस्राएली है, इसमें मकर नहीं। नतनएल ने कहा, ऐ रबी, तू मुझे कहाँ से जानता है? यीशु ने जवाब दिया, इससे पहले कि फिलिप्पस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे था, मैंने तुझे देखा। नतनएल ने कहा, ऐ रबी, तू खुदा का बेटा है, तू इस्राएल का बादशाह है। आमीन। यानी जो मसीह खुदावंद को खुदा का बेटा और इस्राएल का बादशाह समझे, वही उसका पैरोकार है और वही असली सही यहूदी है, जिसमें मकर नहीं, जैसे कहा गया। तो इसके बारे में बतेरी बातें हैं जो और कही जा सकती, लेकिन मैं समझता हूँ इतना ही काफ़ी है। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने हमें मौका दिया और 30 की कलीसिया यानी परगमन की कलीसिया के बारे में भी बात करने का हमें मौका